بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے درخواست ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ دنیا میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن میں 2 انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن نافرمان تھیں، دونوں سزا کی مستحق ٹھہری۔ ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ دونوں کی بیویاں بدبخت تھیں اور اپنے شوہروں کی نافرمان تھیں اور جہنم میں چلی گئیں۔ تیسری بیوی فرعون کی بیوی آسیہ تھی جو مان لے آئی اور کامیاب ہو گئیں۔ چوتھی حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ پہلی بدبخت بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی والا ہے۔ یہ بہت بڑا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کی صحبت میں رہیں، مگر اس کی بدبختی یہ ہے اس کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی اور وہ ایمان سے محروم ہی رہیں۔ نہ صرف ایمان کی دولت سے محروم رہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کر کے مر گئی اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام پاگل اور مجنون ہیں، اس لیے ان کی پیروی نہ کرنا اور نہ ہی حضرت نوح کی بات ماننا، بلکہ حضرت نوح کی بیوی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے لوگوں کی مخبری اپنی قوم کے ظالموں اور جابروں سے کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ایمان لانے والے لوگوں کو ظلم برداشت کرنا پڑتا اور یہاں تک کہ بعض اوقات ان میں سے بعض قتل بھی کر دیے جاتے تھے۔ دوسری عورت وائلہ تھی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی برسوں اللہ کے نبی کی صحبت سے سرفراز ہوتی رہی مگر دباغ سے بالکل عاری تھی۔ یہ کبھی بھی اللہ کے سچے نبی پر ایمان نہ لا سکی بلکہ ساری عمر منافق ہی رہی اور اس کو چھپاتی ہی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب الہی آیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس وقت وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی شخص بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھے ورنہ اس پر بھی عذاب الہی آ جائے گا اور وہ اس کی پکڑ میں ہوگا۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھا اور عذاب الہی سے بچ گئے، لیکن چونکہ وائلہ منافق تھی اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی ہدایت کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو عذاب میں مبتلا اور الٹ پلٹ ہوتا دیکھ کر چلانے لگی، ہائے رے میری قوم، ہائے رے میری قوم۔ اس عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ بھی ہلاک ہو کر جہنم میں واصل ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق اللہ پاک نے عذاب میں مبتلا کر کے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو پتھر کا بنا دیا اور یہ آج بھی نشان عبرت بن کر اردن کی ایک پہاڑی پر کھڑی ہے۔ اردن کے بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے کنارے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ علاقہ چھوڑنے کا حکم بھی مل گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا پتھر کا مجسمہ ڈیڈ سی کے کنارے ایک پہاڑ پر ہے۔ اس کی حالت یہ ہے جیسے وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہے۔ خوش قسمت عورتوں میں پہلی خوش قسمت عورت حضرت عائشہ علیہ السلام ہے۔ حضرت عائشہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی تھیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سخت دشمن تھا۔ حضرت عائشہ نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھاتے دیکھا تو فوراً ان کا دل ایمان کی طرف مائل ہونے لگا، وہ فوراً ایمان لے آئیں۔ فرعون کو جیسے ہی حضرت عائشہ کے ایمان لانے کا علم ہوا آپ پر سختیوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، آپ کو سر دربار رسوا کیا گیا، دربار میں آپ کے کپڑے اتروا دیے گئے، ایک تختے پر آپ کو لٹا کر آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے، بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دوب میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عائشہ ان پر سختیوں اور ظلم و ستم کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں اور فرعون کے کفر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور بخشش کی دعائیں مانگتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے کھال تک اتروا دی گئی اور اوپر سرخ مرچیں ڈال دی جاتی تھیں۔ آپ اسی حالت میں اللہ کی جنتوں میں تشریف لے گئیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ ایمان پر قائم رہنے اور
ظالم اور تکلیف کا آپ کو یہ صلہ ملا کہ جنت میں آپ حضرت عائشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہوں گی اور آپ کی بیوی ہوں گی۔ دوسری خوش قسمت عورت حضرت مریم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ حضرت عیسیٰ چونکہ آپ کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کی قوم آپ کو تانے مار کر اور الزامات لگا کر آپ کو بہت اذیتیں دیتی تھی، اور قوم کے الزامات کے باوجود آپ نے صبر کیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں عورتوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عورت وائلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ دونوں ہمارے مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبر ان دونوں عورتوں کے کام نہ آئے۔ ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان جاری ہو گیا کہ تم جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں جاؤ گی۔ اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ جب اس نے عرض کی میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنائے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دیں، اور عمران کی بیٹی جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبرداروں سے ہوئی اور جنت میں داخل ہوئی۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا، کامیاب ہو گیا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے جو بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ جو اس میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وہ دنیا میں بھی رسوا اور تباہ ہو گیا، اور اس کی آخرت بھی خراب ہوگی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں امید ہے دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا اور سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی اور نگہبان ہو۔ تب تک اجازت دیجیے۔